الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى. جس کو درود آتا ہے نبی کے غلام بن کر، حضور کے امتی بن کر، امتی تو آپ ہیں، ثبوت دیں آپ حضور کی غلامی کا، کنجوسی نہ کریں. اللہ نے آواز کس لیے دی ہے، اللہ نے یہ زبان کس لیے دی ہے؟ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، قرآ حضرات، نعت خوانان، اتنے بھی دور و نزدیک سے چل کر آئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس محفل کو، اس پڑھنے کو، اس سننے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بلندی درجات فرمائے. ہماری خوش نصیبی کہ آج کے اس محفل میں آل نبی، اولاد علی، سید السادات، فخر السادات، پیر سید جعفر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ گر ہوئے. محفل کی رونق اور دوبالا ہو گئی. الحمدللہ. جہاں اللہ والے ہوتے ہیں نا، یقین جانیوں باڑی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ. درود پاک کے حوالے سے میں ایک دو حدیث سے پڑھتا ہوں. آپ نے درود پڑھا ماشاءاللہ، آؤ حدیث سنو اور ایمان تازہ کرو ذرا. ٹبا راؤ گڑھ کے رہائشیوں گرد و نواح سے آئے ہوئے حضور کی خیرات لیتے جاؤ، میراث لیتے جاؤ. اللہ اکبر. مسند
امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے. سند اس کی جید ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلو علی وسلموا فإن صلاتکم وسلامکم تبلغنی حیثما کنتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ سے سننی ہے یہ حدیث. ہاں جی ضائع نہیں کرنی. ایک ایک گل آج حضور دے عشق چ کرنی ہے سی. ہاں جی سارے ماشاءاللہ تسی محب بیٹھے ہو, حضور نال محبت کرن والے بیٹھے ہو. تو جے میں حضور نال محبت کر دیو نا, میں آج قرآن دی آیت بھی وہی پڑھی ہے جہدے چ حضور دی محبت دا ذکر ہے. لیکن اس تو پہلے میں ذرا سلام دی گل کلمہ درود دی گل کر لوں انشاءاللہ, پھر اس تو بعد چلنے آگے. ہاں جی توجہ نال بیٹھنا ہے. حضور والا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو علیہ وسلموا, لوگو مجھ پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. سبحان اللہ. درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. گل فقط درود دی نہیں, گل سلام دی بھی ہے. اگے سنو فإن صلاتکم وسلامکم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تمہارا درود بھی اور تمہارا سلام بھی تبلغنی مجھے پہنچ جاتا ہے حیثما کنتم. نجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جہاں مرضی بیٹھ کر, دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر, کائنات کے جس جگہ پر بیٹھ کر جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو, سلام پڑھتے ہو, میں لجپال نبی مدینے میں رہتے ہوئے تمہارا درود بھی سن لیتا ہوں, تمہارا سلام بھی سن لیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا یہ عقیدہ ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے, میں نے اپنے گھر کی بات نہیں کی. ہاں جی میں اپنے گھر کی بات کروں گا بھی نہیں, آج رب کا کلام پڑھوں گا یا نبی کا فرمان پڑھوں گا. کیا بات, کیا بات. اونچی آواز ہے نال. سبحان اللہ. ہاں جی تو حضور جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا یہ حدیث سن کر, وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی ایک گل ہوئی ہے. اچھا جی کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا وہ کیا جی؟ کہتے تم جو کہتے ہو بھئی حضور سماعت کرتے ہیں. میں نے کہا لا شک کا, کوئی شک نہیں ان کے اندر. حضور سماعت کرتے ہیں, اللہ نے قوت سماعت دی ہے. اچھا دوسرا عقیدہ تم یہ بھی رکھتے ہو بھئی فرشتے لے کر جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان کی بھی, وہ بھی لے کے جاتے ہیں. وہ بھی خادم ہیں, حضور کے خادم ہیں, ڈیوٹی لگی ان کی, خادمین ہیں وہ, حضور کی دربار میں پہنچاتے ہیں, ہمارا درود پہنچاتے ہیں. چلو جی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں, توجہ سے بیٹھنا ہے. البزاز کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام سخاوی نے بھی اس کی تخریج القول البدیع کے اندر کی ہے. ہاں جی جڑے ساڑھے دوجے مارکال جڑے فضائل اعمال کتاب ہے پئی, حوالہ میں دوں گا, میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے فضائل اعمال, مولوی زکریا صاحب نے لکھی ہے جی. اس میں جو پرانا ایڈیشن ہے نا, میرے پاس گھر میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں درود پاک کا چیپٹر ہے, درود و سلام کا پورا چیپٹر انہوں نے لکھا ہے بیچ میں, اور اس میں مولوی زکریا صاحب نے یہ حدیث کوٹ کی ہے جی. ہاں لیکن بڑے مطلب دکھ کی بات ہے, بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو موجودہ ایڈیشن ہے نا فضائل اعمال کا, اس میں سے انہوں نے درود پاک کا چیپٹر نکال دیا ہے. یار یہ کہاں کی محبت ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب حضور کی بات ہے جس میں حضور کی شان بیان ہوئی ہے, وہ یقینے والا حضور والا, اس میں مولوی زکریا صاحب نے تقریباً 1.5 صفحے لکھے ہیں. کس پر؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پر. میں نے خود میرے پاس رکھی ہوئی کتاب, میرے پاس پرانی ایڈیشن رکھا ہوا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. پورے 1.5 صفحے ان کا. اگر کوئی حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے نا تو حضور کی بارگاہ میں یہ اس سگے کے ساتھ درود و سلام پڑھے وہ. ہاں جی ہاں حدیث سنو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. اعطاہ اسماء الخلائق. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. ساری مخلوق کی آوازیں. فلا یصلی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ هَذَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اس فرشتے کو ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. گل تو انصاف نہ کرنی ہے. فرشتہ کہاں ہے؟ مدینے میں. جناب سالہ ایک ہی فرشتہ ہے. 1,00,000 نہیں، 1,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 ارب نہیں، 1 خرب نہیں، ایک ہی فرشتہ ہے. ملکن ایک فرشتہ، ایک فرشتہ مقرر فرمایا وہ بھی قبر انور پر. قبر مبارک ہے مدینے میں. وہ فرشتہ یہاں ٹپا راؤ گڑھ چل کر نہیں آتا، وہ یہاں چل کر نہیں آتا، وہ وہیں پر ہے. مدینہ کہاں، ٹپا راؤ گڑھ کہاں. گل تسی توجہ نہ سننی ہے، میری گل ضائع نہیں کرنی. اپنے عقیدے سدھے کرو. ہاں جی اب بتائیے مدینہ کہاں، ٹپا راؤ گڑھ کہاں. لیکن وہ وہیں پہ ہے، یہاں نہیں آیا. وہیں پر ہے، یہاں نہیں آیا. کمال کی بات ہے. آپ نے درود پڑھا، یہیں پڑھا. کسی نے دھیمی آواز میں پڑھا، کسی نے اونچی آواز میں پڑھا، کسی نے فقط لب ہلائے، لیکن فرشتے نے سن لیا. فقط لب ہلائے، آواز نہیں آئی، لیکن پھر بھی فرشتے نے سن لیا، پڑھ لیا ہے. فقط درود نہیں سنا، جس نے پڑھا اس کو جانتا بھی ہے. نصر اللہ نے پڑھا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، گل زمان ہے. نصر اللہ بن گل زمان نے پڑھا ہے. ارے وہ فرشتہ جو قبر مبارک پر ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی، یہ قوت سماعت اور یہ علم غیب کہ وہ وہیں پر رہتے ہوئے پوری کائنات میں کوئی جہاں مرضی درود پڑھے وہ اس کا درود سن بھی لیتا ہے، اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جان لیتا ہے. ارے یہ تو خادم دربار ہے. ارے آپ کے گھر پر کوئی نوکر ہو وہ خادم ہوتا ہے، اور جو گھر والا وہ مخدوم ہوتا ہے. تو یہ خادم اللہ بتانا چاہتا ہے تمہیں. خبردار میرے نبی پر کوئی اعتراض نہ کرنا. اگر تم نے میرے نبی کا مقام دیکھنا ہو تو پہلے خادم کا مقام دیکھ لو. مخدوم سے پہلے خادم کا مقام دیکھ لو. ارے میں نے مخدوم کے خادم کو، محبوب کے خادم کو ارے وہ قوت سماعت عطا کی ہے کہ وہ کائنات کے
جس کونے میں اگر کوئی نبی کا غلام درود پڑھتا ہے، چاہے دھیمی آواز میں پڑھے چاہے اونچی آواز میں پڑھے، ارے وہ سن لیتا ہے وہی مدینے میں رہتے ہوئے، فقط درود نہیں سنتا، نام بھی جان لیتا ہے، باپ کا نام بھی جان لیتا ہے۔ یارو تو مجھے کہنے دو، جو فرشتہ ہے خادم ہے تو خادم دربار کی قوت سماعت کا اور علم غیب کا یہ عالم ہے، تو مخدوم کی قوت سماعت اور علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ بڑی عجیب بات ہے، فرشتے کا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ فرشتہ سنتا ہے، ہر ایک ایگری اس پر، ٹھیک ہے جی بالکل صحیح بات ہے۔ یارو خادم کی بات مان لیتے ہو، خادم کی قوت مان لیتے ہو، خادم کی طاقت مان لیتے ہو، اس کا تصرف مان لیتے ہو، مخدوم کا کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں تکلیف ساری یہیں پہ ہوتی ہے، تمہیں بغض بھی یہیں پر ہے۔ ہاں جی آؤ سنو، میں حدیث اور پڑھتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ما من عبد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب میرا غلام کوئی سلام پڑھتا ہے، اور فرمایا جو سلام پڑھتا ہے الا رد اللہ علی روحی، مگر یہ کہ میرے رب نے میری روح مجھ پر لوٹا دی ہوئی ہے۔ ردہ ماضی کا صیغہ ہے، یسلم یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ پڑھتے ہیں یا پڑھتے، اونچا بولو، پڑھتے ہیں یا پڑھتے؟ یہ تو سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے نا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور جید سند کے ساتھ موجود ہے۔ پڑھو، حضور نے فرمایا میرا کوئی بھی غلام جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میں لجپال نبی اپنے غلام کا سلام سنتا بھی ہوں، سن کر جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ جنہ عقیدہ وہ سبحان اللہ کے، جنہ عقیدہ نہیں ہونا ناراض ہے بھی کوئی نہ، اونچی آواز ہے نا ذرا۔ اللہ رد اللہ علیہ روحی، مگر یہ کہ میرے رب نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، میں یہ نقطہ سمجھاتا جاؤں آپ کو، یہ نقطہ میں سمجھاتا جاؤں۔ کہتے ہیں اگر رب نے روح لوٹانی ہی تھی تو نکالی کیوں؟ ادھر والا، اگر رب نے روح لوٹانی ہی تھی محبوب کو تو نکالی کیوں؟ ہائے 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 ہائے، سنو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، لوٹانی ہی تھی تو نکالی کیوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ گل سمجھ آ رہی ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ اونچا۔ ہاں جی میری گل محبت نال سننی تسی، ہاں جی بغض رکھ کے نہیں، محبت نال، کیونکہ میں اپنے گھر دی گل کردا ہی نہیں پیا، میں تو حضور دے گھر دی گل کردا پیا، میں حضور دی گل پیا کرنا۔ ہاں جی کلو نفس ذائقۃ، ہر ذی روح کو موت کا مزہ، یہ تو وعدہ الہی ہے، پورا ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ ہونا، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے صدیق ہے، چاہے شہید ہے، چاہے غوث ہے، چاہے قطب ہے، چاہے ابدال ہے، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہونا ہے۔ اچھا ایک بات ہے، آپ کی اور میری روح جب قبض ہوتی ہے، جسم سے نکلتی ہے، یہ جب یہ روح جسم سے نکلی تو یہ جسم مردہ، تب آپ زندہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں آپ؟ مردہ ہو گیا۔ جب تک روح اندر ہے تو یہ زندہ، روح نکلی تو یہ مردہ۔ یہ بات تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا، میں کروں گا اس پہ سنبھال کے رکھنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ہاں جی آگے چلو، روح پرواز کر کے کہاں جاتی ہے؟ مومنین کی ارواح جاتی ہے مقام علیین میں۔ کہاں؟ سونا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، افضل مقام ہے، مومنین کی جائیں گے، مومنین کی جائیں گے، منافقین کی نہیں جائیں گی۔ منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کی جائے گی مقام سجین میں۔ اچھا یہ تو آپ کی اور میری روح کی بات ہے، مومنین کی روح کی بات ہے۔ آؤ
جب روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے جدا ہوتی ہے، اب توجہ کرنی ذرا، جب روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے جدا ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میں نے 63 سال کا عرصہ تیرے محبوب کے جسم میں گزارا ہے. کتنا؟ 63 سال کا عرصہ میں نے تیرے محبوب کے جسم میں گزارا ہے، جسم مصطفیٰ میں گزارا ہے. اور اب تیرا قرآن یہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرا ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. مولا تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے تو اگر تیری کائنات کے اندر جسم مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ مقام ہے تو مجھے وہی بھیج دے، اور اگر جسم مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے تو مجھے دوبارہ جسم مصطفیٰ میں بھیج دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. تو جواب یہی ملا، نہ عرشوں پہ جسم مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ مقام ہے اور نہ فرشوں پہ جسم مصطفیٰ سے کوئی اعلیٰ مقام ہے. اس پہ کوئی اشکال وارد کرے تو میں اس کا جواب یوں دوں گا بھائی آپ نے مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ حضور والا یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو تمام مکتبہ فکر کے علماء کا مسئلہ ہے، تمام اس پر متفق ہیں. کوئی بھی مکتبہ فکر کا مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، وہ اس میں قطعاً اختلاف نہیں کرتا کہ آج جہاں میرے محبوب آرام فرما ہیں. اے بول لو تو صحیح بول لو یار، کوئی نہیں ہوتا. حضور دی محبت ہے، 2-3 لفظ تو صحیح بول لو، انشاءاللہ تہاڈا نام ہی ثنا خانہ لکھا جانا. اونچی آواز ہے نال. جہاں آج حضور آرام فرما ہے، مدینے میں آرام فرما ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جو نبی کے جسم سے برکتیں لے رہا ہے. آئے ہون نظر آندے پین مینوں، ہاں جی اے ہون نظر آندے پین. جو زمین کا ٹکڑا کیا کر رہا ہے؟ میرے محبوب کے جسم سے مس ہو رہا ہے، برکتیں لے رہا ہے، نسبتیں لیے ہوئے ہے. وہ زمین کا ٹکڑا کسی کو اختلاف نہیں ہے، تمام مکتبہ فکر کے علماء متفق ہیں اس بات میں. وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے افضل، وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے افضل، وہ زمین کا ٹکڑا عرش اولا سے افضل. تسی حق ادا نہیں کیتا، جڑے پچھلے بیٹھے ہو تسی حق نہیں ادا کیتا. حضور دی غلامی دا حق ادا کرو. نبی دی تعریف سن کے تواڈے سینے ٹھنڈ پینی چاہیے. ہاں جی ہاں جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے جو زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم مبارک سے برکتیں لے رہا ہے، نسبت لیے ہوئے ہے، ارے اس زمین کے ٹکڑے کی افضلیت کا عالم یہ ہو جائے کہ وہ کعبے سے افضل ہو جائے، وہ جنت سے افضل ہو جائے، وہ عرش اولا سے افضل ہو جائے. ارے یہ تو زمین کے ٹکڑے کی افضلیت کا عالم ہے، تو جسم مصطفیٰ کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں جی. اللہ رضی اللہ علیہ روحی، حضور کی روح مبارکہ کے لیے اسے کوئی اعلیٰ مقام تھا ہی نہیں. اس لیے جسم مصطفیٰ میں دوبارہ آپ بتاؤ جب روح جسم میں آ گئی تو بندہ مردہ یا زندہ؟ بول لو یار، ہونٹا بول لو. جب روح جسم میں آ جائے تو پھر بندہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ زندہ ہوتا ہے. اس لیے بریلوی کے امام نے اپنا قلم اٹھا کے لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں جی انج نہیں لکھا. ہاں جی گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہن گل سن لو بھائی، اعتراض جڑا ہویا جی تسی کہندے ہو حضور سماعت بھی فرماتے ہیں، فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں. اگر سماعت فرماتے تو فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ فرشتوں کیوں لگایا؟ میں نے کہا سنو، میں نے کہا اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. پھر بھی تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے بٹھائے ہیں.
فرشتے بٹھائے ہیں تو کرامن کاتبین وہ لکھتے ہیں کیا کر رہے ہو. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہی آپ کا نامہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. عصر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. یہ لے کر جاتے کہاں؟ رب کی بارگاہ میں. مولا تیرے بندے نے یہ کام کیے ہیں. جب اللہ جانتا ہے، جب اللہ جانتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، تو بتاؤ فرشتے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ جنہوں سمجھ آئیے نا او تو ٹھیک ہے سبحان اللہ آکے، جنہوں نہیں آئے وہ باوے نہ آکے. میں نے کہا بتا، اللہ تو سمیع بھی ہے، وہ سمیع ہونے کا کسی کا محتاج نہیں، وہ بصیر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ علیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. پھر بھی فرشتے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں کیوں؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا سن، جس طرح فرشتوں کے تیرے اور میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں لے جانے سے اس کی سمیع ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی، اس کے بصیر ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی، اس کے علیم ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی، اسی طرح تیرا اور میرا فرشتوں کا درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانے سے سماعت مصطفیٰ کی نفی بھی نہیں ہو سکتی. خوش آنکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش آنکھوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں. گل سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ اپنا الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل سچا سچا عقیدہ ہے. یار کیوں ڈرتے ہو تم لوگ؟ علماء بیٹھے ماشاءاللہ، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہاں ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. ہاں جی حضور سے محبت. میں آج آپ کے سامنے جو آیت پڑھ رہا ہوں میں انشاءاللہ اس سے مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا. حضور کی ذات پر جب بات آئے نا تو وہاں نو کمپرومائز. گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ یقین جانیے آج میں قرآن سے اور صحابہ کے افعال سے یہ ثابت کروں گا. تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو، میں تمہیں صحابہ کا فعل بتاؤں گا، قرآن بتاؤں گا قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر صحابہ نے کر کے دکھایا وہ بتاؤں گا تمہیں. صحابہ کا نوکر لکھوانے سے بندہ نوکر نہیں بن جاتا، نوکری کرنی پہنتی ہے پھر بندہ نوکر بنتا. ہاں جی نہیں، ہاں جی گل سیدھی ہے. ہاں جی سنو درود پاک پڑھ لو دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سورہ مجادلہ یہ آخری آیت ہے اس کی، توجہ سے بیٹھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. توجہ سے آیت سننی ہے اور اس کی ایک ایک جو نا وہ بات پہ آپ نے توجہ کرنی ہے اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. میں اپنے میں، آپ اپنے میں جھانکیں گے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ لا تجدو محبوب سے خطاب ہو رہا ہے. اے محبوب لا تجدو آپ نہیں پائیں گے قوم یؤمنون، ایسی قوم کو یؤمنون کہ جو ایمان رکھتے ہوں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے چلیں. یعنی جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن اٹھنے پر ایمان رکھے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ دوستیاں کریں، محبت کریں ان سے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے رسول کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے مطلب کیا؟ یہاں تک بات سمجھ لو. یعنی محبوب جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے
اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ قوم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گی، ان سے کبھی محبت. گل سمجھ آئی؟ یہ میں نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا آپ کو. آگے چلیں. اب اللہ تعالیٰ نے بات یہی ختم نہیں کی، رشتے گنوائے، چاہے وہ دشمن رسول، گستاخ رسول، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے والدین ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. قرآن تو مانتے ہو یار، اس کے ہر آیت پر، ہر لفظ پر، ہر حرف پر، ہر زیر زبر پر ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کا سب کا ایمان ہے الحمدللہ. جی میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مجادلہ، ٹھیک ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیت ہے. اب فرمایا کہ چاہے ان کا باپ ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا بھائی بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے قریب رشتہ دار ہو، اگر وہ رسول کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے اور نبی کا دشمن ہے، تو وہ کبھی نبی کے دشمن سے دوستی نہیں کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا. چلو جی سمجھو بھائی ادھر. مولا تیری محبوب کی عزت کے لیے، تیرے رسول کی عزت کے لیے، تیرے رسول کی عظمت کے لیے، تیرے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اور تیرے نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اگر کوئی ان تمام رشتوں کو ٹھوکر مار دے، باپ کو ٹھوکر مار دے، باپ گستاخ رسول ہے ٹھوکر مار دے، ماں گستاخ رسول ہے ٹھوکر مار دے، بھائی گستاخ رسول ہے ٹھوکر مار دے، بیٹا گستاخ رسول ہے ٹھوکر مار دے، رشتہ دار گستاخ رسول ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، ان کو ٹھوکر مار دے، تو مولا انعام کیا ملے گا؟ سنو، مولا یہ تو اکیلا رہ جائے گا، یہ تو تنہا رہ جائے گا، تو پیچھے کوئی نہیں رہا اس کا، تو یہ تو تنہا رہ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا. تو کیا انعام ہے اس کے لیے اگر یہ قربانی دیتا ہے؟ تیرے نبی کی عزت کے لیے، تیرے نبی کی ناموس کے لیے، تیرے نبی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس پر پہرا دینے کے لیے اگر یہ قربانی دے دیتا ہے تو انعام کیا دے گا؟ سنو، رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، پختہ کر دیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پختہ کر دیا ہے. یہ پہلا انعام ملا اللہ کی بارگاہ سے. بتائیے چاہیے یا نہیں چاہیے یہ ایمان؟ ہر ایک کو چاہیے نا. ہاں جی، دلوں میں ایمان پختہ کر دیا. دوسرا فرمایا فقط یہی نہیں، دوسرا انعام سنو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، تنہا نہیں چھوڑوں گا اس کو میں. اگر وہ میرے نبی کی عزت کے لیے پہرا دے کر اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو سب کو ٹھکرا دیتا ہے، تنہا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا اس کی میں جبریل امین کے ذریعے مدد فرماؤں گا. جبریل امین کے ذریعے میں کیا کروں گا؟ اس کی مدد فرماؤں گا. بس نہیں، دو انعام پر نہیں ہے. فرمایا آگے بھی سنو، یہ تو دو انعام مل گئے نا. تیسرا انعام کیا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. دیکھو بھائی دیکھو، ارے جو نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں نا، جو نبی کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، پھر رب انعاموں سے کیسے نوازتا ہے انہیں. فرمایا تیسرا انعام یہ دوں گا، جب وہ اس دنیا سے میرے پاس آئے گا، اس دنیا سے میرے پاس جب آئے گا، فرمایا اس کے لیے میں ایسے باغات تیار کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور ہمیشہ وہ ان باغاتوں میں رہے گا. ان باغات میں رہے گا وہ. ہاں جی، ایسے نہیں ہے مولا بس نہیں. فرمایا اور بھی انعام رکھے میں نے. یہ 3 انعام ہو گیا. چوتھا انعام کیا ملے گا؟
فرمایا رضی اللہ عنہم. ہائے 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 ہائے. ہر ایک کی تمنا، میری تمنا بھی یہی ہے، آپ کی تمنا بھی یہی ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یارو خدا کی قسم ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن رب فرماتا ہے اگر تم میرے نبی کی عزت پر پہرا دو گے، میری نبی کی عزت کے لیے مر مٹو گے، میرے نبی کی ختم نبوت پر تم پہرا دو گے، تو فرمایا رضی اللہ عنہم میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اور کیا چاہیے؟ زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. اگر رب راضی ہو گیا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہی نہیں فرمایا وَرَضُوا عَنْ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی. فرمایا سنو اولئک حزب اللہ، یہی جو میرے نبی کی ناموس پر پہرا دینے والے ہیں نا، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے. یہی کیا ہے؟ یہی اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور سن لو جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے. تو یارو خدا کی قسم یہ ہماری جان ہے، کس لیے؟ اس لیے ہماری جان. اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی نبی کی عزت پر ڈاکے ڈلیں، نبی کی ناموس پر ڈاکے ڈلیں، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈلیں، اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، وہی بات وہی نا، بس صرف باتیں کرنی آتی ہیں. یہ کتنا حساس معاملہ ہے کوئی نہیں جانتا اس کو. آؤ سنو ذرا، میں تمہیں لے جاتا ہوں صحابہ کی بارگاہ میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیسے پہرے دیے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، کیا ہوں؟ اگرچہ وہ کیا ان کے باپ ہوں. حضور والا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت کا لقب دیا میرے نبی نے ان کو، امین الامت کا. اور ایسے جلیل القدر صحابی ہیں. ذرا ایک ایک بات پہ توجہ کیجئے گا. آج اتنے جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی. سنو، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے پہلے کی بات ہے ان کی، زمانہ جاہلیت کی بات ہے. یہ اپنے والد کے اتنے مؤدب تھے، اور یہ قبیلے کے سردار بھی تھے، رئیس تھے. وہ والد کے اتنے مؤدب تھے، ادب کرتے تھے کہ اگر بھرے مجلے میں ان کا والد آ جاتا اور انہیں برا بھلا کہہ دیتا یا ان کو تھپڑ مار دیتا تو یہ ادب کی وجہ سے اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے تھے ان کے سامنے. حالانکہ قبیلے کے سردار تھے اور بھرا مجمع ہوتا، اتنا ادب تھا. اس بات کو ذرا توجہ میں رکھیے گا. لیکن جب اللہ نے انہیں ایمان کی دولت بخشی اور جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے اور حضور کی غلامی میں آ گئے، اور پھر بدر کا میدان ہے، غزوہ بدر کا میدان ہے، باپ مخالف ہے، بیٹا مخالف ہے، بیٹا اسلام کی طرف سے، باپ کفر کی طرف سے، جنگ ہوئی آپس میں. 70 واسطہ جہنم میں 70 قیدی بنائے گئے، اور ان قیدیوں میں ابو عبیدہ بن جراح اس کے باپ کا نام تھا نا، جراح، وہ بھی قیدیوں میں تھا. اور سنو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کو خود قیدی بنا کر اونٹ پر سوار کر کے لے کے آ رہے. ایک وہ منظر تھا کہ اتنا ادب تھا کہ باپ کے سامنے سر نہیں اٹھایا. باپ نے برا بلا بھی کہا تو سر، لیکن آج جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور دامن مصطفیٰ میں جب آ گئے تو اب باپ کو قیدی بنا کر کے لے کے آ رہا ہے. اب باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں. باپ نے کچھ نبی کے بارے میں بکواس کی، نبی کے بارے میں کچھ اول فول بکا اس نے. تو
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خبردار چپ ہو جا، چپ ہو جا، خبردار اگر تو نے میرے محبوب کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ سامنے کون ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، رب نے ایسا نہیں فرمایا، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ خبردار اگر تو نے میرے نبی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا میں بھول جاؤں گا تو میرا باپ ہے۔ چپ ہو گیا باپ، ڈر گیا، سہم گیا۔ تھوڑی دیر چلی، پھر شرارت سوجی، پھر اس نے نبی کے بارے میں کچھ بکواس کرنا شروع کی۔ ابو عبیدہ بن جراح نے دوسری بار کہا چپ ہو جا، تجھے میں کہہ رہا ہوں چپ ہو جا، میں بھول جاؤں گا تو میرا باپ ہے۔ تو یہ دوسری بار منع کر رہا ہوں، میرے نبی کے بارے میں زبان درازی نہ کر، میرے محبوب کے بارے میں کچھ نہ کہہ۔ ڈر گیا، پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر چلی تھی، تھوڑے دور چلے تھے، پھر اس نے بکواس شروع کی۔ اب کی بار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکال کر کے اپنے باپ کی گردن اڑا دی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، رب نے فرمایا کہ جب نبی کا دشمن تمہارا باپ بھی ہونا تو اس سے محبت نہیں کرنی۔ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ جنگ بدر میں یہ بھی ایمان لے کے نہیں آئے تھے ابھی، تو بیٹے نے بات کی، بابا جان ایک بات کہوں آپ سے؟ کہا بیٹا کہو۔ کہا بابا جان میدان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، آپ کو میں مار دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات کرنی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلال سے آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ بیٹھ گئے۔ کہا عبد الرحمن سن، کہا تو نے تو مجھے بدر کے میدان میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں بھول جاتا تو میرا بیٹا ہے، تجھے دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا میں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے نا محبت۔ کہاں بیٹھے ہو؟ ہاں جی، تم سختی کرتے ہو، ہم کہاں سختی کرتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی پڑھو تمہیں پتہ لگ جائے۔ ہاں جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جی۔ آپ ایمان لے آئے جب تو آپ کی والدہ نے کہا کہ عبد الرحمن سعد بن ابی وقاص تھے، عبد الرحمن نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہنے لگی، ماں کہنے لگی بیٹا نبی کا دامن چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کون ہے؟ ماں کتنا عظیم رشتہ ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ۔ ماں وارننگ دے رہی ہے کہ بیٹا نبی کا دامن چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے جس کی تو مجھے وارننگ دے رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے کہ میں اگر نبی کا دامن نہ چھوڑوں تو تو اپنی جان دے دے گی۔ ماں سن لے، یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور ہر جان کے بدلے میں تو مجھے یہ دھمکی دیتی کہ بیٹا نبی کا دامن چھوڑ دے نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی، ماں تجھے 1000 مرتبہ مرتا تو دیکھ سکتا ہوں لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا محبت کہاں سے محبت؟ یہ کیا محبت ہے؟ آؤ سنو، میں تمہیں محبت میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کیسے ہوتی ہے۔ امام طبرانی کے اندر حدیث روایت کیا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا مقام ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں جی سنو ذرا توجہ سنو، محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ ہم پہ فتوے نہیں لگاؤ، پہلے صحابہ کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ لگے گا صحابہ نے محبتیں کیسے کی نبی کے ساتھ۔ ہاں جی،
تم ہم پہ اعتراض کر جو یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو، تمہاری عجیب محبت ہے، تم جلوس کیوں نکالتے ہو، عجیب محبت ہے، تم چراغاں کیوں کرتے ہو، عجیب محبت ہے۔ ارے ہماری محبت کیا عجیب ہے، صحابہ کی محبت اس سے بھی عجیب تر تھی، اس سے بھی عجیب تر تھی۔ ہاں جی، اور یہی بات تو تھی حضور والا، یہی بات تو تھی کہ جب مشرکین مکہ نے صحابہ کی محبت کو دیکھا نا، عجیب ہی انداز ہے محبت کا، جب حضور حل کروا رہے ہیں صحابہ یوں جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ حضور کا کوئی بال مبارک نیچے نہ گرے، ان کے دامن میں آئے، اور جس کو جو مل جاتا وہ برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے جی۔ حضور علیہ السلام وضو فرماتے، صحابہ یوں چلو لے کر کھڑے ہو جاتے نیچے کہ حضور سے مس ہوا پانی زمین پہ نہ گرے، وہ ہمارے ہاتھوں پہ آئے۔ صحابہ یوں گرد کھڑے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی نیچے آتا وہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے، کیا کرتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اپنے سینے پہ ملتے۔ اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تھا پانی تو جس صحابی کو پانی ملا ہوتا اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کرتے تھے۔ تم کیا محبتیں کرو گے حضور سے؟ صحابہ نے اس طرح محبتیں کی ہیں، ہم پہ اعتراض مت کرو۔ صحابہ کی محبت دیکھو کیسی محبت تھی ان کی، وہ کیا کرتے، وہ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگاتے، برکت حاصل کرتے تھے۔ حضور اپنا لعاب نیچے ڈالتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے۔ ہاں جی، یہ تھی محبت، کہاں بیٹھے ہو، یہ تھی محبت۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ، سنو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم مبارک لگا، ہونٹ مبارک پہ زخم لگا غزوہ احد میں۔ مالک بن سنان نے دیکھا حضور کو زخم لگ گیا ہے تو آگے بڑھے، حضور اگر اجازت ہو تو میں یہ زخم چوس لیتا ہوں۔ توجہ کرو، توجہ، ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، صحابہ کی زندگی دیکھو، محبت کیسے کی انہوں نے۔ کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں چوس لوں، حضور نے اجازت فرما دی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ نبی کے ہونٹ پہ رکھے اور چوسنے لگے زخم کو۔ امام طبرانی لکھتے ہیں چوستے گئے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ خون جب نکل رہا تھا تو حضور نے فرمایا مالک بن سنان سے، مالک خون نیچے گرا دو، جو زخم سے خون نکل رہا ہے وہ نیچے گرا دو۔ حضور نے فرما دیا نیچے گرا دو۔ مالک بن سنان عرض کرنے کہ حضور خون آپ کا اس زمین پہ گر جائے، آئے آئے، خون آپ کا اس زمین پہ گر جائے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حضور، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اور وہ خون پی گئے۔ حضور نے یہ فرمایا صحابہ، مالک بن سنان یہ تُو نے کیا کر لیا، حرام کام کر دیا ہے۔ خون کا پینا تو شرعاً حرام ہے جی، حرام قطعی ہے، خون کا پینا کیا ہے۔ دیکھیے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے جی، قرآن کیا ہو رہا ہے بھائی، شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ حضور کہہ دیتے نا کہ تو نے حرام کام کر دیا ہے، میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہ پیو، حرام کام کر دیا تو نے، شریعت کے خلاف کام کر دیا ہے۔ صحابہ کچھ خیال کرو، محبت یہ تھوڑی محبت ہوتی ہے کہ تم محبت میں حرام کام شروع کر دو۔ گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ محبت میں تم حرام کام شروع کر دو۔ بتاؤ یہ جھنڈیاں کہاں لکھا منع ہے، کس نص سے ثابت ہے جھنڈی لگانا منع ہے؟ چراغت کس نص سے ثابت ہے؟ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جھنڈی لگانا منع ہے، یا یہ اعتراف کرنا منع ہے حضور کی ولادت پر، یا جلوس سے میلاد النبی نکالنا منع ہے، یا محافل میلاد منانا منع ہے، یا حضور کا میلاد منانا منع ہے۔ کوئی ایک حدیث یا ایک نص لے آؤ، لیکن یہاں تو نص موجود ہے۔ سمجھو یار، سمجھو، بڑی نازک بات ہے، سمجھو خدا کے لیے، درد سمجھو میرا، بڑی نازک بات ہے یہ۔ یہاں تو نص موجود ہے، اس کے خلاف پر، خون کے پینے کے خلاف پر نص موجود ہے، پینا حرام ہے اس کا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ صحابہ تو نے اے مالک بن سنان تو نے تو شریعت کے خلاف کام کر دیا ہے۔ نہیں، سنو تاریخی الفاظ ہیں، حضور والا سنو، تاریخی الفاظ ہیں، سنو، ایمان تازہ کرو۔ جب اس نے خون پی لیا نا، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے خون پی لیا، میرے صحابہ نے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا صحابہ دیکھو ادھر میری طرف، کہا صحابہ اگر کسی شخص نے جنتی شخص دیکھنا ہو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ ہاں جی، ہاں جنت مل رہی ہے، حضور حالات خون پی جنت مل رہی ہے۔ کیڑی محبت ہے، اچھے گال کرو میرے نال، کیڑی محبت؟ تو ساڑھے اعتراض کر دیو،
ارے صحابہ نے یہ محبتیں کی، میرے آقا نے فتوے نہیں لگائے جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ ہاں جی، قریشی لڑکا جی آیا حضور کی بارگاہ میں پچھنے لگانے کے لیے۔ اس لیے پچھنے کسے کہتے ہیں؟ حجامہ۔ جس میں کوئی فاسد خون ہو نا تو مختلف جگہوں پہ کٹ لگا کے خون نکالا جاتا ہے، وہ کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہے اس سے نا۔ ہمارا ایمان ہے، کامل ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں فاسد خون نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن حضور نے کیوں کرایا؟ تاکہ امت کے لیے سنت ہو جائے، میری امت کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ میری امت کے لیے یہ کام کیا ہو جائے؟ سنت ہو جائے میری۔ اللہ اکبر، توجہ سے بیٹھیے گا۔ وہ قریشی لڑکا آیا، اس نے پچھن لگائے، خون نکالا، چلا گیا دیوار کے پیچھے، دیوار کے پیچھے چلا گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں ہے، خون پی گیا۔ ہاں جی، خون پی گیا، آ گیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا بتا وہ خون کہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو جانتے ہیں نا اللہ کی عطا سے، جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھ رہے تھے کہاں کیا ہے؟ کہا حضور وہ میں نے دبا دیا ہے، وہ میں نے دفن کر دیا ہے۔ حضور جانتے تھے، کہا کہاں دفن کیا ہے؟ اپنے منہ سے بتاؤ کہاں دفن کیا ہے؟ کہا حضور آپ کا خون مبارک تھا، عشق نے اجازت نہیں دی کہ خون آپ کا ہو اور زمین پر گر جائے، میں نے پیٹ میں ڈال دیا ہے، پیٹ میں ڈال دیا ہے، وہ پیٹ میں ڈال دیا۔ سنو، میرے نبی نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جا تو نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ دسو ہوں بتاؤ پھر ایک ہی محبت تجھے، محبت سی کڈی بیٹھو جناب صاحب، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت نہ فتوے لگاؤ ہے ہمیں۔ حضور سے محبت تم نے کی کہاں ہے؟ حضور والا تم نے کہاں محبت کی ہے؟ ہاں جی، ایک آیا نا عرابی، حضور بڑی مشہور حدیث ہے، عرابی آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگلے الفاظ سنو، اگلے الفاظ سنو۔ کہا حضور نہ تو کوئی نمازوں کا توش ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات۔ اب ایک بات یہاں میں کرتا چلوں، تھوڑی سی اس کو ڈیفائن کرتا چلوں کہ صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازیں وہ پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن ان کو اپنی نمازوں پر مان نہیں تھا، ان کو مان تھا تو نبی کی رحمت پہ مان تھا، نبی کے وسیلے پر ان کو مان تھا۔ ہاں جی، ان کو بھروسہ نبی پر تھا، اپنے اعمال پر نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرے پاس کوئی نمازوں کا توشہ نہیں ہے، یعنی مجھے اپنے نمازوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ صدقہ و خیرات میرے پاس ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اگلی گل سنو یار، سنو یار، تو میں لیکن اتنا ایمان میں رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے اوے تو آنو محبت ہے یا نہیں؟ ہاں جی، سب نو محبت ہے الحمدللہ۔ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر سن، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، تو جو جس سے محبت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث سنی نا بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں میں آج تک نہیں خوش ہوا اتنا، میں جتنی خوشی مجھے آج ہوئی ہے یہ فرمان سن کر۔ فرمایا کہ اگرچہ میرے پاس کوئی عمل اتنا نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے میرا عمل، لیکن حضور کے اس فرمان کے بعد مجھے بھی کچھ تسلی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوں گا، ابوبکر کے ساتھ ہوں گا، میں کہ میں نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ پتہ چل گیا کہ جو جس سے محبت کرے، والا میرے آخری الفاظ ہیں، آخری الفاظ ہیں، توجہ سے بیٹھیے گا، آخری الفاظ ہیں میری تقریر کے، اور میں اب پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سمجھ لو کہ بس
اس میں پورا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو جو جس سے محبت کرے اسی کے ساتھ، اسی کے ساتھ. تو جو صدیق سے محبت کرے وہ صدیق کے ساتھ، جو عمر سے محبت کرے وہ عمر کے ساتھ، جو عثمان ذو النورین سے محبت کرے وہ عثمان کے ساتھ، جو حیدر کرار سے محبت کرے وہ حیدر کرار کے ساتھ. تو جو چاروں سے محبت کرے وہ چاروں کے ساتھ. ارے جو بہاؤدین زکریا سے محبت کرے وہ بہاؤدین زکریا کے ساتھ، جو شاہ رکن اعلی نوری حضوری سے محبت کرے وہ شاہ رکن اعلی نوری حضوری کے ساتھ. ارے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرے وہ خواجہ معین الدین کے ساتھ، اور جو بابا فرید سے محبت کرے وہ بابا فرید کے ساتھ، اور جو داتا گنج بخش حجویری سے محبت کرے وہ داتا گنج بخش حجویری کے ساتھ، اور جو حضور غوث اعظم سے محبت کرے وہ حضور غوث اعظم کے ساتھ، اور جو جنید بغدادی سے محبت کرے وہ جنید بغدادی کے ساتھ. ارے جو پیر مہر علی شاہ کے ساتھ محبت کرے وہ پیر مہر علی کے ساتھ، اور جو امام احمد سنت امام احمد رضا خان سے محبت کرے وہ اسی کے ساتھ. سنیو تمہیں مبارک ہو. ارے تم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہو، تم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو، تم اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، تو سنی صحابہ کے ساتھ بھی ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہوں گے، اولیاء کے ساتھ بھی ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اچھا جی، محبت ہو جائے جس سے وہ ہو جاتا ہے محبوب. اوہ تھوڑا بھی کوئی محبوب ہے یا کوئی نہ؟ اچھا ایک گل دسو بھائی، ایمان نہ دسنی تسی، آخری گل کردا پیا. ہاں جی، تسی محبت نال بیٹھے ہو، ماشاءاللہ اللہ پاک تانوں مدینے لے جاوے سارے انو. ہاں جی، انج مدینے سارے جاؤ، اللہ پاک سارے لے جاوے تانوں. ہن تسی گل سمجھنی میری ہے، جڑا محبوب ہوندا ہے نا وہ بڑا سونا ہوندا ہے. جو محبوب ہوتا ہے نا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. تو جو ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ بہرا ہو، چاہے وہ گونگا ہو. بہرا ہونا عیب ہے، گونگا ہونا عیب ہے، لنگڑا ہونا عیب ہے، لیکن تم محبت جو کرتے ہو تمہیں یہ کچھ نظر نہیں آتا. تمہارا محبوب تو ایسا ہے، چپ کر، میرا محبوب ہے جیسا بھی ہے میرا ہے، کچھ نہ کیا اس کو، میرا محبوب ہے، میں محبت کرتا ہوں اسے، میرا محبوب ہے، عیب نہ نکال اس کے اندر. تو دنیا دار جو محبوب ہوتا ہے اس میں عیب ہوتے ہیں لیکن عیب نظر نہیں آتے. عیب دار ہوتے ہوئے بھی عیب دکھائی نہیں دیتے. ارے یہ تو دنیا کی محبت کا تقاضا ہے. تو تجھے دعویٰ ہے اس مدینے والے سے، تجھے دعویٰ ہے اس مدینے والے سے محبت کا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. ارے وہ مدینے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، پھر بھی تو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. کہاں عیب نکالتے، عیب نکالتے، پھر بھی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، پھر بھی کہتے ہیں نبی پکارو تو سنتے نہیں، پھر بھی کہتے ہیں نبی مدد کے لیے بلاؤ تو آتے نہیں ہیں، پھر بھی کہتا ہے نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، نبی کا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امت کے اندر ایسا ہے جیسے گاؤں کے اندر چودھری کا مقام ہے. ارے پھر بھی کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ارے یہ تیری کیسی محبت ہے؟ محبت کے دعوے بھی کرے اور نبی کے اندر تو عیب بھی تلاش کرے اور نبی کو تو برا بھی کہے، نبی کے اندر تو نقص بھی تلاش کرے. ارے تیری کیسی کھوکھلی محبت ہے. ارے یہ کھوکھلی محبت
तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज तुझे मैं ले जाऊं जरा बरेलवी के इमाम की बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, सुन्नियों के इमाम की बारगाह में। और इमाम अहले सुन्नत और सुन्नियों के पेशवा और सुन्नियों के इमाम, तूने भी महबूब से मोहब्बत की है ना, तूने भी नबी को महबूब कहा है ना, बता तू क्या कहता है अपने महबूब को, तुझे क्या दिखाई देता है महबूब के अंदर? तो आवाज ही आती है सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का तूवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम अहमद रजा खां बता तो सही ना, अरे तू तो सुनियों का इमाम है ना, बता जरा मोहब्बत कैसे की जाती है। वो कहते हैं मैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ए बेतनाही से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ए इमाम अहमद रखा बताना तूने मोहब्बत की है, इनको बता कैसे मोहब्बत की जाती है। तो वो कहता है ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अताए अरब चलाए करब फयूज़े अजब बिगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए के आबे नियम समाना पिए, जो रखते थे हम वो चाकसिए किसी तरह बदा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। सालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। इमाम अर्रा बता ना, अरे तूने मोहब्बत की तू नबी को कैसे कहता है, क्या कहता है महबूब के बारे में। वो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा दे खोलिए जाता है तारा नूर का। अरे मैं गदा तू बादशाह पर दे पियाला नूर का। काफ गैसू हाँ दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हाँ या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। अरे तुम कहां बैठे हो, आला हजरत ने तो पढ़ाई कहा तुम लोगों ने। हमारे इमाम से पूछो ना, वो तुम बताएंगे मोहब्बत कैसे की जाती है। हाँ, जब महबूब से मोहब्बत हो जाए तो उसमें ऐब नहीं दिखाई देते। हाँ जी, ऐब तो उसे दिखाई देता है जिसको मोहब्बत हो ही ना। हाँ जी, हाँ जी, आला ने क्या खूब फरमाया जी, उठे जो कसरे तना के पर्दे। हाय 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 हाय, गली मुक गई साजी, गली मुक गई, यकीन मानो। हाँ जी, तो कहां बैठे हो तुम लोग, आओ महबूब की शान सुनो जरा। हाँ जी, आला हजरत फरमाते हैं उठे जो कसरे
دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے تو تے پتہ ہی کوئی نہیں اتنے بیٹھے ہو تو تے پتہ ہی کوئی نہیں حضور دا مقام کتنا عرفہ والا ہے اٹھیں جو کسرے آئے ہائے ہائے علماء تو سمجھ جاتے ہیں نا اے بڑی کی تو سائیں سمجھ سکتے تو انہوں سمجھاؤں پوسی سنو اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا نہیں دوئی کی وہاں تو جا نہیں دوئی کی یہ نہ کہہ کہ نہ تھے ارے تھے یہ نہ کہہ کہ نہ تھے ارے تھے چلو میں تمہیں آسان الفاظ سمجھا دے میں گل شیر بڑا مشکل ہے میں تمہیں آسان الفاظ سمجھا دے آسان الفاظ ہاں جی ہاں جی توجہ نال آئے ہائے 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 دیکھیو دیکھو بھائی کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑھ لو اللہ کرے مردے ویلے بھی یہ کلمہ نصیب تھی پوے پڑھو جاؤ اچھی آواز میں پڑھو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور والا لا الہ الا اللہ محمد اللہ اور محمد ساتھ ساتھ جدا کوئی نہیں اگر اس میں ہم واو لگائیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں کیونکہ واو لگانے سے دوئی بنتی ہے واو لگانے سے کیا بنتی ہے دوئی بنتی ہے اور اگر واو کو ہٹا دیں تو دوئی ختم ہو جاتی ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ کہتا ہے رہیں بھی دو لیکن دو کہے بھی کوئی نہ رہیں بھی دو لیکن دو کہے بھی کوئی نہ آئے ہائے وہ نا قرآن پاک میں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ دیکھو واللہ اللہ اور اس کا رسول کتنی ذاتیں ہو گئیں کتنی اصل میں بیان اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں مجھے جو نا وہ کان بتایا کہ 15 منٹ لیٹ آ رہے ہیں وہ بھی راستے میں ہیں 15 منٹ پہنچیں گے جمیل صاحب نا تو اس لیے میں آپ کا وقت مزید لے رہا ہوں معاف کر دیجئے گا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ترجمہ سنو اس کا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے دیکھیے علماء بیٹھے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں گرامر ان یردوہ میں ہا ضمیر جو ہے یہ واحد کی ہے اور پیچھے جو ذاتیں ہیں وہ دو ہیں گرامر کی روز دیکھا جائے تو تسنیہ کے لیے تسنیہ کی ضمیر لوٹائی جائے راجے اور مرجے کے مابین مطابقت ہونی چاہیے راجے اور مرجے کے مابین مطابقت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ اور رسول دو ذاتیں لیکن ضمیر ایک ضمیر واحد کی کیا بتانا چاہتا ہے اللہ بتانا وہ یہ چاہتا ہے اگرچہ ذاتیں دو ہیں اگرچہ ذاتیں بے شک خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے لیکن دونوں کی رضا ایک ہی ہے دونوں کی رضا کیا ہے دونوں کی رضا ایک ہی ہے خدا کی عطا مصطفیٰ کی عطا سے جدا نہیں خدا کی سخا مصطفیٰ کی سخا سے جدا نہیں اور خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا سے جدا نہیں اور الفت خدا الفت مصطفیٰ جدا نہیں محبت خدا خود مصطفیٰ کی محبت جدا نہیں تو وہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا اور جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا ساری زندگی کعبے کے طواف کرتا رہے تہجد پڑھتا رہے سجدے کرتا رہے جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ خدا کا نہ ہو سکا وہ خدا کا نہ ہو سکا اس لیے تو میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی ہے وہاں تو جا نہیں دوئی کی دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا قریب ہوئے ادنو منی صدایاں لگی قریب ہو جا اور قریب آ جا محبوب اور قریب آ جا اور قریب آ جا خدا کہاں رہتا ہے لا مقام میں خدا کہاں رہتا ہے لا میں نے نہیں مقام میں نے جگہ نہیں جگہ میں لا مقام توجہ سے بیٹھیے گا یقین جانے سن کے ایمان تازہ ہوگا آپ کا خدا کہاں رہتا ہے لا مقام میں لا مقام کا معنی کیا ہے
نہیں جگہ، یعنی کوئی مکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اللہ مکان سے کیا ہے؟ اللہ مکان سے کیا ہے؟ وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ بلکہ ہم تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ رب تو پاک ہونے سے بھی پاک ہے. ہاں جی، توجہ سے بیٹھیے گا. تو جہاں مصطفیٰ گئے ہیں، جہاں مصطفیٰ گئے ہیں وہ تو لامکان ہے، وہ تو مکان نہیں ہے، وہ تو نہیں جگہ ہے، وہاں تو ایک ہی رہتا ہے. وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک، کوئی شریک نہیں اس کا. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد، احد ہے، وہ ایک ہے. وہ تو ایک ہی وہاں رہتا ہے، دوسرے کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو دوئی کی جگہ ہی نہیں ہے، دوئی کی جا ہی نہیں ہے، یعنی دو تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. اعلیٰ سمجھا رہے ہیں آپ کو. اب یہ نہ کہ نہ تھے. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو رب نے دیدار عطا ہی نہیں کیا وہاں کیونکہ ایک ہی ہے، مصطفیٰ گئے ہیں، یا تو مصطفیٰ گئے نہیں، اگر گئے ہیں تو رب نے دکھایا نہیں اپنا آپ. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہہ کہ نہ تھے، ارے تھے. اچھا اب اس کو سمجھو. دیکھیے اعلیٰ نے جو بات کی نا، بڑی بری کی بات کی ہے. اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھتا ہوں. تو ہو سکتا تھا لامکان میں بلوانے سے، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا. تو محبوب میں تجھے لامکانوں کی سیر کرواؤں گا، تجھے لامکان میں بلوا کر اپنے مظہر عتم بنا کر تجھے اپنا سر کی آنکھوں سے دیدار عطا کروں گا، تو لامکان میں بلواؤں گا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے لامکان میں تو ایک ہی رہتا ہے، وہ تو ایک ہی جگہ ہے، دوسرا تو جا نہیں سکتا، تو تجھے کوئی خدا نہ سمجھ لے. اس لیے محبوب تمہیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. آمنہ کا لال بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے کعبہ کا طواف کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے رمل کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے صفا و مروہ کی سعی کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے آب زمزم پلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے حجر اسود کا بوسہ دلوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں غزوہ احد میں شرکت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. غزوہ بدر میں شرکت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. تم سے سفر کروایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں جو ہے وہ تمہیں محبوب ابوبکر کا داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. عمر کا داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. ابوبکر کو تمہارا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اور عمر کو تمہارا سسر بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. ہمارے علی کو داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. عثمان کو داماد بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تم سے کھانا کھلوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں جنگوں میں شرکت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں فاطمہ کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں حسنین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہیں عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. محبوب تمہارا میلاد بنوایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے. اور لامکان میں اس لیے بنوایا تاکہ کوئی مجھ سے جدا نہ سمجھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. اٹھے جو کسرے دنہا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. ارے وہاں تو جا نہیں دوئی کی، یہ نہ کہہ کہ نہ تھے، ارے تھے. بھئی ہون گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ آلہ رہا جڑی گل کیتی ہے تو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جیسے نو آئیے ادھر اٹھ کی آواز سبحان اللہ آکے جا. بڑی کمال کی بات ہے، ایک کمال کی بات ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر،
لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، کہا تو دیکھ نہیں سکتا. ہاں جی، دیکھ نہیں سکتا. اچھا تو اصرار بڑھ گیا تھا. کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار کر رہا ہے تو کوہ طور پر آ جا، میں کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالوں گا. تو اگر کوہ طور نے برداشت کر لیا تو بھی دیکھ لے گا مجھے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات تجلی کوہ طور پر ڈالی. ہاں جی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی علماء کے حوالے سے، مفسرین کے حوالے سے. کہا کہ یہ جو تجلی پڑی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر، یہ انڈائریکٹلی تھی، ڈائریکٹ نہیں تھی. کس کو لگی؟ پہاڑ کو. پہاڑ سے ہو کر کہاں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر یہ تجلی پڑی. تو 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. بڑی کمال کی بات. 40 دن تک. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا وہی مر جاتا. دسو بھائی ایمان نال موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ خدا دیدار نہیں کیتا، انہیں عین ذات کا دیدار نہیں کیا. تجلی وہ بھی انڈائریکٹلی آئی اور چہرے پر نورانیت کا عالم یہ ہو گیا کہ بشر کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، دیکھ نہیں سکتی، دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، اور کوئی بشر دیکھے تو وہ مر جاتا ہے. یارو یہ تو بھی تجلی کا کمال ہے. تو جس ذات نے عین ذات کا دیدار کیا ہو، سر کی آنکھیں سورب کا دیدار کیا ہو، بتاؤ پھر اس محبوب کے چہرے کو دیکھنا کیسے ممکن ہوتا اگر رب اپنے محبوب کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کر نہ بھیجتا. کوئی آنکھ دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن ایک بات یہاں کروں گا، پتہ کی بات ہے. اللہ فرمایا نا سراجم منیرہ، محبوب کو فرمایا سراجم منیرہ فرمایا. سراج یہ دو ہی معنی کے لیے آتا ہے، دو معنی کے لیے آتا ہے عربی لغت کے اندر. عربی گرامر، عربی لغت کے اندر یہ دو معنی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، سورج کے لیے بھی اور چراغ کے لیے بھی، دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے مصباحم منیرہ نہیں کہا، شمسم منیرہ نہیں کہا، کیونکہ اگر شمسم منیرہ کہہ دیتا تو شمس تو دن میں ہوتا ہے. شمس کا معنی ہے سورج، اونلی سورج، کیول سورج. ٹھیک ہے، تو سورج تو دن میں ہوتا ہے. رات کا رسول کون ہوتا؟ رات کا رسول کون ہوتا؟ اور اگر مصباحم منیرہ کہہ دیتا تو مصباح کا معنی اونلی چراغ ہے، تو چراغ رات میں ہوتا ہے، تو دن کا رسول کون ہوتا؟ اس لیے رب نے فرمایا سراجم منیرہ کہہ کر فرما دیا دن کا بھی رسول یہی ہے، رات کا رسول بھی یہی ہے. ہاں جی، اب ایک بات میں حضور یہاں پہ کروں گا، ایک بات اور کروں گا یہاں پر. کہتے ہیں وہیں جا کے پڑھو سلام، وہیں جا کے سلام پڑھو، ادھر قریب جا کے پڑھو، یہاں تو دور ہو جاتے ہیں. دور سے نہیں سنتے، دور ہو جاتے ہیں. وہیں مدینہ جا کے پڑھو صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، وہاں پڑھو، یہاں سے نہ پڑھو، یہاں تو دور ہیں، بہت دور ہیں. دیکھیے سورج بنایا، کیا بنایا؟ چمکتا سورج بنایا. سورج تو بہت دور ہے. توجہ سے بیٹھ ہے. سورج تو بہت دور ہے، لاکھوں میل دور ہے، او بہت دور ہے. تو دور والے کو کیوں پکارتے ہو؟ میں نے کہا دور کس نے کہا؟ دور؟ میں نے کہا ہاں دور ہے. سمجھو اس بات کو بڑی توجہ سے اور اپنے تختیوں پر، دل کی تختیوں پر اس کو لکھ لو. کس کے لیے دور ہے، کس کے لیے قریب ہے؟ دو، ایک ہاتھ میں پتھر لے لو، ایک میں آئینہ لے لو، شیشہ آئینہ، ایک میں پتھر، ایک میں شیشہ لے لو. پتھر کو سورج کے سامنے رکھو، پتھر سے پوچھو بتاؤ سورج کہاں ہے؟ دور ہے. پتھر سے پوچھو سورج کہاں ہے؟ دور ہے، دور ہے. آئینے سے پوچھو سورج کہاں ہے؟ یہی تو ہے، اندر ہے. نہیں سمجھ نہیں آیا آپ کو. آئینے سے پوچھو سورج کہاں ہے؟
وہ یہی اندر تو ہیں، یہ دیکھو قریب ہیں، قریب ہیں، یہ اندر. پتھر سے پوچھو بولا دور ہے، آئینے سے پوچھو بولا یہ ہے. تو جس کا دل پتھر کا، تو جس کا دل پتھر کا، ارے اس کے لیے نبی دور، اس کے لیے مدینہ دور. اور جس کا دل آئینے کا ہے، نبی اس کے اندر بستا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارے نبی تو تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب. اچھا تو پتھر دل والے کو لیے دور ہے. ارے عاشقوں کا سینہ تو آئینہ ہے، عاشقوں کا سینہ تو آئینہ ہے، آئینہ. ارے ہر وقت نبی یہاں موجود ہے، اور جو یہاں موجود ہو وہ تو قریب ہوتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا عشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، کرتے رہیں جو کچھ کرتے رہیں. ہم ان کی باتوں میں آنے والے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب، تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا، ہم نے بلند کیا ہے. ہر آنے والے وقت میں نبی کا ذکر بلند ہو رہا یا نہیں؟ اینا جنہ فتوے لاؤنے اوہ نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے، میلاد بڑھ رہے ہیں، جلوس میلاد النبی بڑھ رہے ہیں. ہون تے اے بھی خود کڈین دین گل سیدھی ہے بھائی. جال حق و وضاحق انشاءاللہ حق آئے گا، باطل جائے گا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات مجھے یاد آ گئی ہے والا. ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ حضور کی ساری امت میلاد مصطفیٰ پر متحد ہو جائے گی، میلاد پر متحد ہو جائے گی، اور وہ ہوگی انشاءاللہ ہوگی. ہاں بس تم نبی کے گیت گاتے جاؤ، اپنے سینے روشن کرتے جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر. ہم نے نبی سے محبت کرنی ہے، بس یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اساس ہے، یہی سب کچھ ہمارا ہے. ہاں جی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں جی سب کچھ یہی ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، نبی سے صحیح معنوں میں عقیدت عطا فرمائے. اور جب نبی کی بات آئے نا، نبی کی عزت کی بات آئے، تو وہاں ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا. یہ بات میرے ساتھ آپ طے کرو. آج جب نبی کی عزت کی بات آئے، نبی کی ناموس کی بات آئے، وہاں ہم نے گونگا نہیں بننا. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ہم اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے نبی کے عزت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ. ہن ہاتھ تلے لگائے اوتے نہ لگائے، نبی دی گل ہے یار، انج نہیں، انج ہاتھ کرو، انج کرو، انج. ہاں جی انج کرو. ہاں جی ہاں جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، اچھا عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. آگے جی یہ آپ کے سناخاں آ چکے ہیں. اصل میں نے صبح کلاس پڑھانی ہوتی ہے، میرا بھی مطلب مسئلہ ہوتا ہے، صبح کلاس پڑھانی ہوتی ہے. نظامت بھی ہے میرے پاس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں میں مدرسے کا، اور اس کے لیے پھر معاملات سارے ہوتے ہیں. نیند پوری نہ ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. صبح بھی نماز فجر بھی ہوتی ہے، تو فجر کی نماز آپ سب نے پڑھنی ہے. اے نہیں بھائی سی ملاد منا لی ہے، حضور نہ محبت دعوتیں کر لیں، لیکن حضور دا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ہاں جی ہن اسی ٹھنڈک نہ پہنچائی تو پھر کتوں دی محبت ہے ساری. ہاں جی نیت کر لو سارے. اللہ 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 تعالیٰ مدینے لے جائے جی. اللہ پاک تہاڈا جذبہ قبول کرے، آمین. دعا کرو بھئی اللہ پاک سانو سارے نو اسی طرح نبی نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے، تے ساڈا خاتمہ بھی نبی دی محبت وچ ہوے، تے ساڈا حشر بھی نبی دی محبت وچ ہوے.